الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کے حوالے سے چند اہم معلومات، سورہ بقرہ کے فضائل، فوائد، اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے، اور سورہ بقرہ کن کن بیماریوں سے کس طرح شفا دیتی ہے، اس کو کس طرح پڑھنے سے کس کس بیماری سے شفا ملتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم عرض کریں گے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 1824 نمبر، اور اسی طرح مشکاہ شریف میں 2119 نمبر پہ، سنن کبریٰ امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں حدیث نمبر ہے 7961۔ کمال کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کی آیات کا نزول ہوا تھا، اور یہ سورۃ مبارکہ کے 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 6121 کلمات ہیں، اور 25500 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا نام ہے بقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس سورہ مبارکہ کی 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب اللہ کے ولی کی گائے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر کے اس سورت کا نام اس گائے کے نام پہ رکھ دے، تو قرآن کی سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ سے قرآن پہ حرف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اگرچہ گائے غیر اللہ ہے، لیکن اس کا تعلق، اس کی نسبت گائے کی جو ہے اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب ہم کھانے کو کسی بزرگ کی نسبت کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا مقصد اس کا ثواب اس بزرگ تک پہنچانا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کھانا من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اور اس پہ نام ہم یہ لیتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں بزرگ کو پہنچا۔ تو جس طرح سورت کا نام جو ہے قرآن پاک کی سورت کی جو سورہ بقرہ کا نام آنے کی وجہ سے سورہ بقرہ پہ حرف نہیں آئے گا، اسی طرح کھانے پہ بھی حرف نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان گرامی کی قدر، آئیے اس کے فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے۔ تو اگر کوئی مقصد یا کوئی خواہش وغیرہ پوری نہ ہوتی ہو تو اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، جتنا بھی بڑا مقصد اور کام ہوگا اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ حل فرما دے گا۔ اور اگر ایک آدمی یہ نہیں پڑھ سکتا تو زیادہ آدمی مل کر بھی اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ تلاوت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک ہی مجلس میں ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر دشمن کا خوف ہے تو اس سورت کو روزانہ 3 دن یا 7 دن تک روزانہ ایک بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور پانی گھر میں بھی چھڑک لیں اور خود بھی پی لیں، یا جس کو دشمن سے خوف ہے اس کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے گا، اور دشمن سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی جسمانی مرض ہے، بالخصوص دماغی مرض ہے، دماغ کام نہیں کرتا، یا جنون ہے، پاگل پن کا مسئلہ ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا باولا پن ہو گیا، بچوں کو آرٹزم ہو جاتا ہے، یا اسی طرح بڑوں کو ڈومینشیا ہو جاتا ہے، یہ 41 دن تک لگاتار
ایک ایک بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں مریض کو، یا وہ خود اگر پڑھ سکتا تو خود پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، اور اگر کوئی پلا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پڑھ کر 41 دن تک لگاتار روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے کان میں 3 بار پھونک مارے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا، جس طرح کا بھی مرض ہوگا دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اس کا بڑا دلچسپ فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 7ویں تاریخ تک روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھر میں، چاہے وہ تھوڑے وقفے میں پڑھ لے، شام تک پورا کر لے اس کو، چاہے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے سارا پڑھ لے، اگر ایک وقت میں پڑھے گا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن اگر سارا اکٹھے نہیں پڑھ سکتا چونکہ اتنی لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر تھوڑا پہلے پڑھ لے، پھر تھوڑی دیر وقفہ دے کے پھر پڑھ لے، اس طرح روزانہ 7 دن تک لگاتار روزانہ ایک بار گھر میں تلاوت کرتا رہے، 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے، اور وہ پانی خود بھی پیے، گھر والوں کو بھی پلائے، اور گھر میں بھی چھڑکاؤ کرے، تو جس طرح کا بھی آسیب ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح کا بھی کوئی گھر میں جن جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، آسیب وغیرہ ہیں، جو بھی جادو کے اثرات ہیں، شیاطین ہیں، تمام کے تمام اس گھر سے دور چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الشیاطین، کہ بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو سورہ بقرہ پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔